محمد والے محمد لطف صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء فلسطین، یمن، ایران، عراق، سیریا، لبنان، پارا چنار، پاک فوج کے افواج اور تمام علماء کرام، مراجع عظام، اور خاص طور پر کہ جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، جناب سید ناصر حسین زیدی، سید وزیر حسن زیدی اور ان کی فیملی کے لیے، استاد سید سبت جعفر اور شہید حارث حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بید محمد والا۔ اشرار سید الشہداء مائے سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ لٹا ہوا کارواں معروف یہی ہے کہ دوست سفر کو شام پہنچ گیا ہے۔ کس طرح پہنچا اسے ہم درک نہیں کر سکتے، اور شام کی ہی ایسی مصیبت تھی کہ جس کے بعد وہ بیمار امام خون کے آنسو روتا رہا ہے۔ اور یہ سفر خدا کی طرف کا سفر تھا، یہ سفر ہجرت الی اللہ ہے۔ ہر قدم جو اٹھایا گیا وہ خدا کے لیے تھا، اور جتنی بھی قربانیاں دی گئیں وہ صرف خدا کے لیے تھی۔ اور جو کام خدا کے لیے کیا جائے خدا اسے زمین پر نہیں رکھتا، خدا اس کام کو عرش تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ ذکر ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ جو بھی کیا گیا خدا کے ذکر کی وجہ سے کیا گیا۔ خدا تیرا دین باقی رہے۔ حسین اور حسین کی اولاد اگر قربان ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا نے بھی پھر اس کا نتیجہ یہی دیا کہ جب تک خدائی ہے تو حسین بھی زندہ رہے گا، اور نہ صرف اس دنیا میں، قیامت میں بھی جو کمال ہوگا
لوگ محنت کیوں کرتے ہیں، عمل صالح انجام کیوں دیتے ہیں؟ کہ ان کو جنت مل جائے، بہشت مل جائے۔ لیکن امام حسین کے راستے والوں کا وہ کمال کہ جنت بھی انہیں اپنی طرف گھسیٹے گی اور وہ یہ کہیں گے کہ ہماری جنت حسین ہے۔ تو یہ راستہ خدا کا راستہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، جانے محترم ماہ محرم کے ایام گزر گئے اور ابھی بھی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اس کاروان میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہم اپنی زندگی کو چیک کریں کہ ہر سال یہ سید الشہداء کی یونیورسٹی کھلتی ہے اور داخلہ بھی بغیر شرط کے ملتا ہے۔ شرط کوئی نہیں ہے، دنیا کی ہر جگہ جانے کی کوئی نہ کوئی پریکوزٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ پڑھا ہوا ہو، یہ ایج ہو، یہ کام ہو۔ امام حسین نہیں پوچھتے آپ نے سارا سال کیا کیا، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو۔ امام حسین سب کو بلاتے ہیں، ہر کوئی آ کے بیٹھتا ہے۔ آنا آپ نے اپنی مرضی سے ہے مگر جانا حسین کی مرضی سے ہے، کیونکہ آپ جیسے بھی گئے پلٹ کے جاؤ تو کردار حسینی ہو، اور یہی کردار چاہیے۔ اور امام کو کیا چاہیے ہم سے؟ یا لیتنی کنت معاکم، کاش ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، کاش فافوزوا فوزا عظیما، ایک عظیم کامیابی تک پہنچ جاتے۔ آج بھی موقع ہے ہمارے پاس، آج بھی ہمیں اللہ نے اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ وقت کا امام ہمیں اپنے کاروان میں شامل کرے، کیونکہ اصل وارث عزاداری کا غیبت کے پردے میں ہے، اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ کب یہ صحیح ہوں، کب یہ تیار ہوں۔ تیاری ضروری ہے۔ کیسی تیاری؟ کیا کریں؟ تیار ہو کے کیا کریں؟ عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز راستے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جس کے پاس جانا ہے اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ سنی ہو شیعہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ دوسرے مذہب کا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کائنات انتظار کر رہی ہے اس منجی کا جو نجات دے گا، اور وہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، وہ سب کا ہے، کیونکہ فطرت میں کہ یہ کمال ہونا چاہیے۔ پروردگار دین تو نے بھیجا، کیسا دین تھا؟ ہر وقت مشکلات، ہر وقت رکاوٹیں، کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، دین کامل ہوگا۔ اکمال پہ تو دین پہنچ گیا، مگر میں دین کو ہر جگہ پھیلاؤں گا، اور وہ پھیلے گا دین۔ ہو سکتا ہے مجھے سختیوں سے گزرنا پڑے، مجھے ایندھن بننا پڑے، لیکن جو روشنی نکلے گی وہ میرے بعد والوں کو راستہ دکھائے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کربلا والے، کربلا کی داستان جو ریپیٹ ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ایک امام اور اس کے گرد پروانے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو امام میں ضم کر دیا۔ امام ہے تو سب کچھ ہے، امام نہیں کچھ بھی نہیں۔ باقی 61 ہجری میں اور بھی لوگ تھے، اور بھی شہر تھے، مسلمان تو دور دور تک تھے، وہ کہاں گئے؟ ان کو کون یاد کرتا ہے؟ نہیں، جو امام کے ساتھ ہوگا وہی اپنے آپ کو فنا کر کر بقا پہ لے کے جائے گا۔ فنا امام میں ہونا ہے، امام میں فنا ہونا، فنا ہونا ضروری ہے۔ فنا نہیں ہوں گے بقا نہیں ہے۔ اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے تو جس نے بھی کچھ کیا دنیا نے اسے کچھ نہیں دیا۔ جتنے بھی لوگ دنیا سے کچھ لینے آئے دنیا نے کچھ نہیں دیا انہیں، تو دنیا نگل گئی، ان کو اندر لے گئی۔ بڑے بڑے محل، بڑے بڑے کاخ۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام مختلف جگہوں پر دنیا کی مذمت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ دنیا دونوں طریقے سے، دنیا کی ممدوح بھی ہے، یعنی دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے اور دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے، لیکن وہ دنیا جس کے لیے انسان جیے اور صرف دنیا کے لیے، امام
فرماتے ہیں جب قبرستان سے گزرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے کیسے محلوں میں رہتے تھے، کیسی کیسی جگہوں میں رہتے تھے، مگر اب دیکھو کتنے فاصلوں پر پڑے ہیں۔ یہ کیا لے کر گئے ہیں؟ انسان کیا لے کے جائے گا؟ جس دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے اس کے ساتھ لے کے کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ حتیٰ اپنی آئیڈینٹی بھی انسان کھو دیتا ہے، جو اس کی شناخت تھی کہ آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، لیکن جیسے ہی روح اس کے بدن کو چھوڑتی ہے وہ مردار ہو جاتا ہے۔ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، بدن نجس ہو جاتا ہے۔ ہاتھ لگا لیا غسل سے پہلے، آپ کے اوپر بھی غسل واجب۔ یعنی انسان کی یہ حیثیت ہے، اور انسان کر کیا رہا ہے دنیا آپ کے سامنے؟ جب اس کے پاس کوئی ڈیزگنیشن آ جائے، کوئی پوسٹ آ جائے، کوئی کرسی آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ سر میں ہی ہوں، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن جو عبرت بیان کر رہا ہے، واقعہ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم اس سے عبرت لیں۔ پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو بھیجا اور ان کے مقابلے میں جو سسٹم آیا اس کو خدا نے بیان کیا۔ فرعون شخص نہیں ہے، فرعون سسٹم ہے، فرعونیت ایک نظام ہے، اور اللہ قرآن میں اس نظام کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور خود وہ اس جگہ پر کہ جہاں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں اتنا اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ یعنی وہ کیا کر پایا کہ جب اسے خبر مل گئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا، تو اس نے کیا کیا؟ بچوں کو مارنا شروع کر دیا، بچوں کو مارنا شروع کر دیا، ماؤں کے شکم میں ان کو بھی ختم کرو، پہرے لگا دو۔ اتنا اس کا اثر رسوخ بہت تھا، غلام بنی اسرائیل کو دبا کر رکھا ہوا، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے میں خدا جب چاہے تو اپنے ولی کو فرعون کے گھر میں پالتا ہے، پالتا ہے۔ خدا اسے دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں تیرے محل میں ولی کو پالوں گا، مگر پھر بھی انسان عبرت نہیں لیتا، ڈرتا ہے، خوف دنیا کا۔ اللہ کا نبی فرعون کے جناب آسیہ کہ جو خاتون کے جو جن کی دعا کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ وحدت ہے نا، توحید پرست ہے، فرعون ہوگا، بادشاہ ہوگا، اپنی جگہ سب کچھ ہوگا، لیکن توحید کا انکار نہیں کیا۔ اس سے زیادہ قریب وہ بھی فرعون کے جس کے لیے جب حضرت موسیٰ کو کہا پروردگار نے کہ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پروردگار، فرعون بہت سخت ہے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیجو۔ فرعون کو جانتے تھے نا کیسا ظالم شخص ہے۔ اس گھر میں اللہ نے توحید رکھی، جناب آسیہ کو کیلوں کے ساتھ، میخوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ کیا مانگا خدا کی بارگاہ سے؟ پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں گھر دے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ خدا دکھانا چاہ رہا ہے میں ہوں، میرے بغیر کچھ چلنے والا، یہ جو باقی چیزیں یہ تمہاری آزمائش ہے۔ بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، لیکن یہاں پر کتنا قرآن لطیف نقطہ پیش کرتا ہے، میں خود شرمندہ ہوتا ہوں اپنے آپ سے جب یہ بات کرتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ میرے اندر بھی نہیں پایا جاتا تو میں خود شرمندہ ہوتا ہوں، لیکن بیان کرنے سے شرماتا نہیں، کیونکہ بات ایسی ہے کہ فرعون جیسے شخص کے پاس اللہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، فرعون کو تم بھی کرو، لیکن کیا کہا پروردگار نے حضرت موسیٰ سے؟ کہا کہ فرعون کے پاس جب جانا تو نرم لہجے میں بات کرنا۔ کیا بات ہے! تو پروردگار فرعون ہے، دشمن ہے، میری مخلوق ہے، نرم لہجے میں بات کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نرم لہجے میں، اپنی طرف سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ وہ بعد میں دیکھیں گے کرنا کیا ہے، بات نرم لہجے میں کرنا۔ ہم اپنی زندگی میں ہمارے سامنے کوئی فرعون تو نہیں ہوتا، لیکن ہمارا نرم لہجہ، ہم تو گھر میں کیسے بات کرتے ہیں،
ہم روڈ پہ کیسے بات کرتے ہیں؟ گاڑی کوئی سامنے آ گئی، بائک سامنے آ گیا، کیا بات ہے. جب ہم اپنے سب آرڈینیٹ سے، اپنے آفس میں اپنے کام کرنے والوں سے، بچوں سے کیسے بات کریں؟ بچے سے غلطی ہو جائے. تعلیمات قرآن معاشرے میں نہیں ہے. قرآن ہے، قرآن تو سب کے گھر میں ہے، مخمل کے کپڑے میں لپیٹا ہوا، اس کو بل 1 میٹر کا دھاگا اتنا لپیٹ کے رکھے کہ کھولنا بھی نہیں ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ نہیں رہا جانے محترم. اب تو آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل میں آپ کی اپلیکیشن ہے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب، سب کلک کرتے ہیں نا. اب تو موبائل بھی بتا دیتا ہے کتنی دیر کیا دیکھا، کتنی دیر کیا پڑھا. موبائل کی اپلیکیشن پہ کتنی انگلیاں ٹچ ہوتی ہیں. ہر چیز گواہی دے گی، گواہی دے گی کہ پروردگار اس نے قرآن کی اپلیکیشن نہیں ٹچ کروائی میرے سے، اس نے اسکرول کرائی انسٹاگرام کی ریلیں، قرآن کی صورتوں کو اس نے اوپر نہیں کیا. کیا جواب دیں گے خدا کو؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے. مولانا صاحب، جو چیز معاشرے کے لیے آئی تھی وہ معاشرے میں ہے ہی نہیں. معاشرے میں جب آپ ایکچوئل کانٹینٹ کو، جو اصل کانٹینٹ ہے انسانیت کی بقا کا، وہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ ملا مرحوم ناراکی، ملا مہدی ناراکی، ملا احمد ناراکی کے والد صاحب، جنہوں نے کتاب لکھی جامع السعادت. جامع السعادت اخلاق کی کتاب ہے. اس کا خلاصہ ہے اردو کے اندر معراج السعادہ، جو ان کے بیٹے نے کیا، اردو کے اندر ہے. کس کی کتاب ہے؟ اخلاق کی کتاب. اب ہم نے کبھی سنی بھی نہیں کہ مولانا صاحب اخلاق کی بھی کتاب ہوتی ہے کوئی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے. اخلاق بھائی یہاں ہمارے محلے میں رہتے مولانا صاحب. اخلاق، اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہے: عقیدہ، احکام، اخلاق. 3 چیزیں، حدیثیں ساری انہی 3 چیزوں میں ڈیوائڈ ہے. 50,000 جو کانٹینٹ ہے ہمارے پاس. قال امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اور قال امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. 50,000 ہے، آلموسٹ 50,000. یہ ڈیوائیڈڈ ہے ان 3 چیزوں میں. اب ظاہر ہے عقیدے کے بغیر کوئی چیز پوری ہو نہیں سکتی. عقیدہ ٹھیک نہ ہو، آپ 1000 رکعتیں پڑھتے رہیں، واپس نہیں ملیں گی جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو. احکام، انسان کو آنے بولے میرا عقیدہ ہے، بس عقیدہ ہے ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ آپ کو لیڈ کرتا ہے کہ آپ عمل کرو. اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان توحید کو مانتا ہو اور اس کی بندگی نہ کرے. ایسا ہو نہیں سکتا. رسول کو مانتا ہو اور رسول کی سنت پہ عمل، امام کو مانتا ہو اور امام کی اطاعت، ہو نہیں سکتا. یعنی یہ تو صحیح سمجھا نہیں. وہ جو سمجھتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ. ایک حصہ احکام کا، احکام نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، ضروری ہے ذہن محترم. ایک شخص کو وضو کرنا نہ آئے اور بولے میں نے آج 1000 رکعتیں پڑھی اور وضو اس کو دیکھو تو وضو صحیح نہیں تھا، تو جب آپ کا مقدمہ صحیح نہیں ہے تو آگے تو سب چیز خراب ہے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آج کل سب کچھ آن لائن ہے، انٹرنیٹ ہے. آپ کو پوچھنے میں شرم آتی ہے، آپ آن لائن کر لو، آپ آن لائن پوچھ لو. بالکل اس میں شرم کی بات نہیں ہے جانے محترم. کیونکہ بہرحال مسائل ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو طہارت کے مسائل نہیں آتے، نہیں گئے، مولویوں سے ڈرتے ہیں. مولانا صاحب ڈانٹ دیں گے، بولے وہی اپنے تو بڑے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی نہیں ڈانٹتا اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہاں پر اگر شرمندگی کی، قیامت والے دن کھڑا ہونا پڑ جائے گا. تو بہتر ہے کہ یہاں پر پوچھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے. اب سب صحیح ہو، نمازیں بھی پڑھا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن بد اخلاق ہے. اخلاق اچھا، ابا نمازیں بہت پڑھتے ہیں مگر صحیح طرح ہم سے بات نہیں کرتے، تو ابا جان ایسی نمازیں کہاں لے کے جائیں گے. اماں مصلی پہ بیٹھی رہتی ہیں، لیکن جو ہے وہ جب باتیں کرتی ہیں تو خاندان کی کسی خاتون کو چھوڑتی نہیں ہے. تو کہاں لے کے جائیں گے ان عبادتوں کو، کہاں لے کے جائیں.
عمرہ کرنے میں سب سے ٹاپ پہ جو ملک ہے وہ پاکستان ہے. سب سے زیادہ جو عمرہ کرتی ہے کون؟ وہ حج پہ دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے. لیکن کہیں حاجی نظر نہیں آتا. اخلاق نہیں، کردار نہیں ہے. سید الشہداء اقتدار کے لیے کربلا نہیں آئے، اقتدار قدروں کے لیے کربلا آئے تھے، ہیومن ویلیوز کے لیے. خوب اپنے اندر ملا مہدی عراقی نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ کتاب بہت معروف ہوئی. بیان مجھے بہرحال مثال کرنی تھی کتاب کی، وہ میں بعد میں کروں گا، لیکن بہرحال اب ذکر آ گیا. کتاب بہت معروف ہوئی، اتنی معروف ہوئی کیونکہ پہلے خود بھی نجف میں پڑھتے تھے، پھر چلے گئے تھے. تو نجف کے لوگوں نے بہت پذیرائی کی، یعنی بہت ایکسیپٹ کیا کہ بھئی کیا کتاب ہے. اخلاق کی کتابیں بہت زیادہ نہیں ہیں کہ چیزیں، لیکن جو معروف ہے ان میں یہ معروف کتاب ہے. سب علماء ان سے نجف میں ملنے آئے کیا کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے کیا زبردست کتاب لکھی ہے. ایک عالم ملنے نہیں آیا، اور وہ عالم کون ہے؟ سید مہدی بحر العلوم، وہ جسے امام نے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا. اتنی بڑی شخصیت، وہ ملنے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ میں خود ملنے جاتا ہوں ان سے. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا ان کو تو چاہیے تھا آنا، آپ آئے ہیں، آپ مہمان ہیں. کہا نہیں، وہ سید بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، تو میں خود ملنے جاؤں. ملنے گئے، وہ درس دے رہے تھے، ان کا درس ختم ہوا، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. یہ بھی اٹھ کے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. کچھ دن اور گزرے، انہوں نے کہا کہ میں پھر ان کی خدمت میں جاتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو گئے تھے آپ، انہوں نے تو توجہ ہی نہیں کی آپ کی طرف. کہا کوئی نہیں، سید ہے، میں جاتا ہوں. پھر پہنچے، پھر درس چل رہا تھا، درس ختم ہو گیا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اٹھ کے چلے گئے. پھر یہ چلے گئے کربلا، سامرا، کاظمین زیارتیں کرتے کرتے واپس نجف آئے. نجف سے واپسی تھی ان کی، تو انہوں نے سوچا میں چلو ایک دفعہ اور سید کی خدمت میں جاتا ہوں. تو لوگوں نے کہا مولانا کتنا اپنے نفس کو نیچے گرائیں گے، کتنا شکستہ نفسی کریں گے. کہا نہیں، سید ہے وہ. جیسے ہی جانے لگے اور ان کو پتا چلا کہ ملا مرحوم عراقی آ رہے ہیں، تو بغیر نعلین کے گلی کے کونے تک آئے اور ان کو لے کر گئے، بٹھایا، گفتگو کی، اور پھر پوچھا کہ آپ پہلے 2 دفعہ آئے، میں نے آپ سے بات نہیں کی، آپ کو بتایا کہ میں نے کیوں نہیں بات کی. کہا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ بہت ضروری ہے جانے موضوع. میں آپ سے کیا بات کروں، میں خود شرمندہ ہوں. خود اتنا حدیث پڑھ کر بھی انسان کمزور رہتا ہے، نفس نہیں چھوڑتا آدمی کو، بہت خطرناک ہے. امام خمینی اپنی کتاب جہاد بن نفس میں کہتے ہیں کہ ایک قطرہ ہوتا ہے، قطرہ قلب میں، اور اگر اسے روکا نہ جائے نا تو وہ جانور کا منہ بن جاتا ہے اور شخص کو نگل لیتا ہے. انسان کی کیا حیثیت، کیا اس کی اوقات ہے. اور تکبر دیکھیں آپ، غرور دیکھیں آپ، شرمندہ ہوتا ہے. میں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خود گرفتار ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اتنا کچھ ہو کے کہ پتہ بھی ہے کہ سب دیا ہوا حسین کا ہے. یہ سب جو نام دیا، عزت دیا ہے، کس نے دیا؟ حسین کو. اس پہ بھی نخرے کر رہے ہوتے ہیں مولانا، ٹائم نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہو رہے. جتنا آدمی اوپر چلتا ہے اتنے برہم اس کے بڑھتے جاتے ہیں. نے میری تصویر چھوٹی کیوں لگائی، میری تصویر بڑی لگاؤ. یہ لقب آپ نے صحیح نہیں لکھے، میرے القاب اور لکھو. میں آیا، آپ نے مجھے بٹھا کے رکھا. پھنسا ہوا ہے آدمی، وہ یہیں پھنسا ہوا ہے، وہ یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا اوپر. خالی کچھ نہیں ہے. ایک لمحہ اندر برین میں ایک سپارک لگ جائے، یادداشت بھول جائے گی، اپنا نام بھی نہیں یاد رکھے گا آدمی. اور پتہ نہیں کتنا انسان، میں تو اس کی بارگاہ میں توبہ ہی کرتا ہوں، پروردگار
انسان ہوں، بہرحال ضعیف ہوں، غلطی ہو جاتی، معاف کر دیں۔ عزیزان محترم، ملا معروم ناراکی کہتے ہیں، بہرحال واپس آئیے گفتگو کی طرف۔ ملا معروم ناراکی نے مثال پیش کی اپنی کتاب میں۔ مثال کہتے ہیں ایک شخص طبیب کے پاس آیا، ڈاکٹر کے پاس، کہا کہ مجھے جلد کی بیماری ہے، میرا علاج کر دیں۔ طبیب نے کہا کہ میں تمہارا علاج کروں گا مگر تمہیں 3 دستور العمل دوں گا، اگر تینوں پہ عمل کیا تو پھر نتیجہ ملے گا ورنہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا پہلی چیز پرہیز کرنی پڑے گی، کچھ چیزوں سے پرہیز کرو گے تاکہ جلد پہ اثرات مرتب نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری، کہا میں تمہیں ایک شربت دوں گا، ایک سیرپ دوں گا، وہ پینا پڑے گا کیونکہ تمہارے بیماری کی جڑ تمہارے اندر ہے، تمہارے معدے میں ہے، تمہارے خون کے اندر ہے، تو وہ سیرپ اندر جائے گا، باطن کی بیماری کو، جڑ کو دور کرے گا۔ کہا تیسری چیز میں تمہیں ایک ایسی کریم دوں گا کہ جو تمہیں اپنی جلد پہ لگانی ہے، تینوں پہ عمل کرو گے تو نتیجہ ملے گا۔ کچھ دن گزر گئے، مریض طبیب کے پاس آیا، کہا کہ مجھے تو اثر ہی نہیں ہوا کچھ۔ کہا تم نے پرہیز کی؟ کہا نہیں، وہ میں کسی نے دعوت میں بلایا تھا تو وہاں چلا گیا تو اس کا دل نہ ٹوٹ جاتا تو میں نے پرہیز کھانے میں۔ کہا وہ شربت لیا تم نے؟ کہا نہیں، وہ میں لینا بھول گیا۔ ہاں مگر میں کریمیں لگاتا رہا ہوں۔ ملا احمد ناراکی کہتے ہیں مسلمان بھی کریمیں لگا رہے ہیں، ظاہر پہ عمل کر کے پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک نہیں ہو رہے۔ پرہیز، کس چیز سے پرہیز؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن، سادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پرہیز۔ پرہیز کرو کس سے؟ جسے اللہ نے منع کیا سے پرہیز کرو۔ پرہیز نہیں کرو گے تو آگے کام نہیں چڑھے گا۔ بالٹی بھر رہا ہوں پانی کی اور ادھر پانی لے کے جانا ہے، وہاں پہنچتا ہوں بالٹی خالی ہے، پھر واپس آتا ہوں، محنت کر رہا ہوں لیکن یہ بھول گیا کہ بالٹی میں سوراخ ہے۔ عمل کر رہا ہوں لیکن عمل بہ رہا ہے، پرہیز نہیں ہے۔ یہی مشکل ہے معاشرے کی، سب کی یہی مشکل ہے۔ عمل کیا گیا کیونکہ پرہیز نہیں کی۔ محرمات، ترک محرمات یعنی حرام کو ترک کرنا، یہ پرہیز ہے۔ You have to stop something، کچھ بیریئر لگانا پڑے گا۔ بیریئر لگے گا تو نیکیاں رکیں گی، نیکی رکی نہیں رہی ہے، آتی ہے بہ جاتی ہے۔ دوسری چیز شربت، سیرپ، کہا یہ باطن میں مشکل ہے انسان کی اور یہ بغیر عبادت اور ذکر کے ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے مولانا صاحب، ہم تو یہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ بھائی تو عبادت کتنی کرتے ہیں، بندگی کتنی ہے، خلوت میں مناجات کتنی ہے؟ کیسے ہوگا معاشرہ سے؟ جو آدمی اپنے آپ کو وقت نہ دے، اپنی طرف توجہ نہ کرے، وہ خدا کو کی نظام کو کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ زندگی تو دوڑ رہی ہے نا، آپ صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے زندگی ختم ہوگی، پتہ نہیں چلا۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، جو بزرگ بیٹھے خدا ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، پیچھے مڑ کے دیکھیں پتہ نہیں چلے گا، وہ کل کی بات تھی، ابھی کی بات تھی، کہاں گیا وقت؟ زندگی ایسی ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی اللہ محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان بیدار ہوگا تو اسے احساس ہوگا ایک وہ بہت لمبا خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب میں اگر کوئی آپ کو کچھ دے دے، خواب میں آپ کو کچھ دے، وہ پیسے آپ کو دے دے بہت سارے، اور آپ ان پیسوں کو خواب میں خرچ کر رہے ہوں اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کے ہاتھ خالی ہیں۔ یہ ایسی ہی زندگی، ہم جو اتنا بھاگ رہے ہیں یہ خواب ہے، لیکن یہ خواب بے شک حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں کچھ کروں نہیں کرنا سب کچھ ہے، لیکن ہم اصل کی طرف بڑھے، ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسی جگہ پر کنواں کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پانی موجود نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ مولانا صاحب خراب ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے جو معاشرے کا حال ہے،
برائیاں، فساد اخلاقی، گناہ، علنی گناہ، بے حیائی، یہ سب کس لیے؟ کیونکہ اصل باطن جو ہے وہ خراب ہو گئے. ہر آدمی غلط کر کر بھی کہہ رہا کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. کرپشن کر رہا اللہ کا کرم ہے. نشے بیچ کر اپنے گھر بار بنایا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. بھائی اداکار بھی بولتا ہے بس اللہ کا کرم ہے، فلم کامیاب ہو گئی. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے. سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ بھائی کس اللہ کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، جس نے شریعت کو بھیجا. شریعت کی تم دھجیاں اڑا رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو اللہ کا کرم ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ موقع دیتا ہے انسان کو، اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. وہ فرعون کے پاس بھیج رہا ہے اپنے نبی کو، کہہ رہا ہے کہ نرم لہجے میں بات کرنا. کیوں؟ شاید حجت تمام کرنی ہے. جب کہا نا کہ حضرت موسیٰ نے کہ مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے، تو فرعون نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا اپنے دربار میں. بولا یہ کس رب العالمین کی بات کر رہا؟ کہا رب المشرقین والمغربین، وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. سبحانہ ربکم الاعلی. کیا ہوا؟ نکل گئے راتوں رات لے کر بنی اسرائیل کو. فرعون کو پتہ چلا، فرعون پیچھے پہنچ گیا. وہ پیدل تھے، فرعون سواریوں پہ تھا. پہنچ گیا. قوم فرعون کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، پانی کو دیکھا، قوم گھبرا گئی. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ قوم نے کہا موسیٰ اس سے تو اچھا تھا ہم اس کے شکنجے میں رہتے، آگے پانی ہے پیچھے ایسے میں. کیا بات! کاش، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ خدا نہ خواستہ برا مت مانیے گا، کاش میں نے قرآن کو صحیح پڑھا ہوتا. خدا نے اپنے نبی پر وحی نازل کی، کہا ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے. کیا بات ہے! میرا رب میرے ساتھ. بس عصا کو پانی پہ مار دو. دروازے پانی نے راستے بنا دیے، راستے بنا دیے. بعض روایت کہتی بنی اسرائیل کے نخرے اتنے تھے کہ پانی سے جاتے وقت کہہ رہی تھی 12 قبیلے تھے نا، تو 12 راستے بنائے. کہاں ہم ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے. بنی اسرائیل کو آسان قوم نہیں تھی، تبھی تو سب سے زیادہ ذکر ہے اس کا. تو کہتے پانی کے اندر، بعض روایت کہتے پانی میں کھڑکیاں بھی بنائی اللہ نے، دیکھتے رہو. لیکن قوم فرعونیت میں پلی بڑی تھی. سسٹم بہت ماڈرن ہے، جانے محترم، فرعونیت میں پلی بڑی تھی. جیسے ہی باہر نکلی نا، مولا متقیان بناتے. ابھی پاؤں میں خاک لگی ہوئی تھی، ایک کسی کو دیکھا بتوں کی پوجا کر رہے. کہا موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب بنا دو، معجزے دیکھ کر آئیے. سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں اسلام ضروری ہے؟ یہی سسٹم ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور اس سے بڑھ کر آخرت میں کامیابی دے گا. آج جو ہم پریشانی ہے، جو پرابلم ہے، وہ سسٹم کی ہے. ہمیں کسی سے کوئی مشکل تھوڑی ہے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا. ہم تو بھائی جس کو مانتے ہیں ہم تو اسی کو فالو کریں. اللہ نے جو سسٹم دیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے مخلوق کو. اللہ کو پتا ہے کہ کہاں کس چیز کو رکھنا ہے. حکیم ہے، وہ علیم ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علم اس کا ذات کا ہے. اس نے علم کہیں سے لیا تھوڑی ہے. وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی قانون ہے تو ہماری بقا کے لیے. بھائی 2 رکعت پڑھو، اللہ تو ادھر جانتا. 4 پڑھو، حجاب کرو، خاتون کو بولا. محرم نامحرم ڈیفائن کیا، مگر اللہ ہم سے بہتر نہیں جانتا. نہیں مولانا صاحب یہ تو کزنز ہیں، کیا ہو گیا؟ تو اللہ کو زیادہ نہیں پتا تھا تمہارے کزن ہے وہ؟ محرم ہے، نامحرم ہے. بچی تو وہاں سب چھوٹی ہے ابھی بیچاری، کیا پردہ وردہ کرے گی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا، ہمیں زیادہ پتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا. ہم اپنی مرضی کی اللہ مانتے ہیں. یہی تو مشکل ہے ساری.
ہم فرقوں میں بڑے ہوئے ہیں، ہم سب کا سب کچھ ہی الگ ہے. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، لیکن اس میں بھی اللہ الگ، رسول بھی الگ. اور ہر آدمی اپنے اندر اوکے ہے، کوئی تحمل نہیں کر رہا، کوئی کسی کو برداشت بھی نہیں کر رہا، سب اسٹیف ہوئے ہوئے. میں افریقہ میں ایک ملک میں گیا، وہ ہمارا محبت کرتے ہیں ہم سے تو سب، اب فرقے کے لوگ. تو ایک مولانا دوسرے مسلک کے میرے خدمت ملنے آیا، مجھے ہدیہ دیا انہوں. تو کہنے لگے ایک فلانے مفتی صاحب آئے تھے، ان کا تعلق کسی اور مسلک سے تھا، تو فلانی مسجد میں اترے وہ، تو بعد میں گئے تو پوری مسجد کو دھویا انہوں نے. اور آپ بولیں کہ ہم روز قیامت میں ایک امت کیسے بنیں گے؟ دوسرے مسلک والا اگر ساتھ کھڑا ہوا کیا کہہ لیں گے رسول خدا کو؟ نہیں میں یا رسول اللہ میں نہیں چل. وہاں کریں گے نخرے. ایک امت چاہیے، ایک امت، فرقے نہیں چاہیے. اسی لیے پیچھے تو جس کو ماننا تھا مان لیا، لیکن جو آنے والا ہے وہ سب کا ایک ہے، ایک ہے. 11 کو کوئی مانے یا نہ مانے، 12ویں کو سب مانتے ہیں. اس 12ویں تک پہنچنے کی کوشش کریں. جانے والے کیسے پہنچیں گے ہم؟ جب تک ہم سسٹم نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے. یہ مجلس عزاداری یہ ایک اپورچونٹی ہے، ایک وسیلہ ہے، کیونکہ یہاں صرف ذکر حسین ہے، وہ کہ جس کے لیے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یعنی کس نے کہا یہ حدیث آپ سنی، معروف حدیث ہے، تمام ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے ہیں اور اپنے نانا کی خدمت میں آئے تو رسول خدا کھڑے ہو گئے. راوی نے کہا یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہیں، انبیاؤں کے سردار ہیں، ایک بچے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ حسین ہے. پھر رسول خدا نے فرمایا کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ ہے. کیسا چراغ ہے؟ اسے دنیا نہیں بجھا سکتی، اسے تاریخ نہیں بجھا سکتی، اسے حکومتیں نہیں بجھا سکتی، کوئی اسے بجھا نہیں سکتا. جسے خدا روشن کرے اسے کوئی بجھا. اور یہ ہدایت کا چراغ ہے. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مدینہ والوں کے لیے ہدایت ہے، نہیں، مکہ والوں کے لیے ہدایت نہیں، 61 ہجری نہیں، یہ عرش پہ لکھا ہے. یعنی یہ قیامت تک پوری کائنات کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. ہر دور میں ہدایت چاہیے، حسین کے در پہ آؤ، اور کہیں نہیں ملے گی ہدایت. باقی جگہوں پہ کوئی کہیں لے جائے گا، کوئی کہیں لے جائے گا، مگر جو حسین کے در پہ آئے گا حسین اسے خدا کی طرف لے کے جائے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. خوب یہ ضروری ہے. اسی لیے مجلس، یا علی، اسی لیے مجالس ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہر کوئی آئے. کسی کے لیے دروازہ بند، روز قیامت میں بندہ کھڑا ہو کے خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہ کر دے کہیں پروردگار ہم تو امام حسین کی مجلس میں آئے تھے، لوگوں نے بھگا دیا. ایسا نہیں کر. عقیدہ اپنی جگہ پر، گفتگو کرے، مدلل کرے، احترام کے ساتھ کرے، اعزاز محترم، موقف کو بیان کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے اوپن رکھے، اسے آنے دے. آپ یقین کریں انسان کی روح کو سانس لینے کی جگہ سوائے مجلس حسین کے کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، ہے ہی نہیں. دینے والا وہ ہے. نگاہ امام کی ہے. میرے روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام خود فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے اوپر عرش سے امام حسین نگاہ کر رہے ہیں. 3 لوگوں کو. ایک وہ
جو امام کا زائر ہے۔ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ بہرحال جو آج حکومت نے ایک نیا ٹینشن ڈال دی کہ لوگ بائی روڈ نہیں جا سکتے، بہرحال ابھی کیا کر سکتے ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ یہ راستہ کھلے، آسانی ہو، جو مشکلات ہیں بہرحال وہ دور ہوں۔ بہرحال حکومت کے بھی اپنے مسائل ہیں جان محترم، بعض اوقات ہم بچوں کی طرح ضد بھی کرتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اللہ کرے کہ جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں اور یہ راستہ کھلے۔ امام حسین کی نگاہ اپنے زائر پہ ہوتی ہے، کوئی زائر ایسا نہیں ہے، روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جسے امام اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ نہ جانتے ہو، کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے۔ حسین کی نگری ہے یہ کسی اور کی وادی نہیں ہے، یہ حسین کی وادی ہے۔ اور عظمت امام مظلوم بلند ترین صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ دوسری نگاہ امام کی اس پر ہوتی ہے جو امام پر گریہ کرتا ہے، جو آنسو بہاتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، امام دیکھ رہے ہیں۔ کالا امام صادق ہے، خطابت نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں کہا، معصوم کا قول ہے۔ تیسرا امام اسے دیکھتے ہیں جو مجلس کو قائم رکھتا ہے، جو مجلس کرتا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے مجلس کے میں، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، جو یہ کام کرتا ہے امام اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو جان محترم بہرحال ہم غریب فقیر محتاج ہاتھ خالی، مگر اتنا ضرور ہے امام دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ۔ نگاہ کرم کی ہونی چاہیے، حور کو حور علیہ السلام بنا دیتی ہے نگاہ۔ اسی ایک نگاہ کا انتظار ہے کہ کب وہ یوسف زہرا ہمیں بھی نگاہ کرے تاکہ یہ دل بھی امام کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ عزیزان محترم، وقت بڑی تیزی سے اپنی مسافتوں کو طے کر گیا، کیونکہ ایک اور جگہ بھی جانا ہے، ورنہ تو آپ جیسے سن رہے ہیں میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں گے، لیکن بہرحال انسان محدود ہے، کمزور ہے، اور عشق ہمارا نہیں ہے، امام کا ہے۔ آپ کے قلب امام کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں اور بڑے پاک قلب ہیں، ان قلوب کی قدر کریں۔ دنیا پتہ نہیں کن چیزوں میں مصروف ہے، اور آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد، آپ ان کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں، خوش قسمت ہیں آپ۔ لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے یا پہنچنے والا ہے، مصیبتیں آپ سنتے رہے، آگے بھی سنتے رہے، لیکن عجیب مصیبت ہے کہ شام کا بازار لاکھوں کا مجمع ہے، رسول کی نواسیاں ہیں، جناب ابو حمزہ نے، صحابی ہیں امام زین العابدین کے، کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کے خاندان کا ورثہ ہے، شہادت تو آپ کے لیے کرامت ہے، تو آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے کہا ابو حمزہ صحیح کہہ رہے ہو، شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے، سعادت ہے، مگر ابو حمزہ یہ بتاؤ کس رسول کی بیٹیاں بازاروں میں گئی ہیں؟ کس رسول کی؟ شام علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے زیارت نائیہ ہے نا جو امام زمانہ سے منسوب ہے، میں نے پڑھا کہ امام صبح شام گریہ کرتے ہیں اپنے جد پہ، میں نے بھی شروع کر دیا، میں بھی گریہ کیا، تو مجھے نصیب ہوا امام زمانہ سے ملنا۔ میں نے مولا سے پوچھا مولا کیا وجہ ہے کہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟
امام زمانہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہماری جد پھوپھی شام کے بازار میں آئی نا، تب سے ہم آل محمد خون کے آنسو روتے۔ مسلمانوں، آپ کی مائیں بہن پردہ ہوں، حجاب میں ہوں اور بازار سے گزرے، کوئی کچھ کہے نہیں، صرف دیکھے، حجاب میں آپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ سلام ہو میرے امام پر۔ میرا مولا کہتا ہے 7 مصیبتیں شام میں آئی، 7 مصیبتیں، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کہا شام والوں نے ہمیں گھیرا اور ہم پہ حملے کیے۔ کہا ہمیں ایک رسی میں باندھ کر یہودوں کے گھروں سے گزارا گیا اور کہا گیا ان کے ابا اجداد نے تمہارے ابا اجداد کو قتل کیا تھا۔ کہا ہمیں باغی کہا گیا۔ کہا چھتوں پر عورتیں پتھر لے کے بیٹھی ہوئی۔ کہا آگ انہوں نے پھینکی ہے، آگ میرے امامے پہ لگی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کہا نیزوں پہ سر تھے، اس رش میں وہ سر گر جاتے تھے، یہ اوپر سے چڑھ جاتے تھے۔ شام، ہائے شام، کھا گیا سید سجاد کو شام کا وقت۔ راوی کہتا ہے میں باہر گیا ہوا تھا، میں شام پہنچا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رنگ برنگ۔ میں نے کہا آج کوئی تہوار تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا ایک باغی ٹولہ تھا، ان کے مردوں کو مار دیا ہے، ان کے عورتوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں۔ تو کہا میں نے صفوں کو چھینتا ہوا داخل ہوا، میں نے سر نیزے پر دیکھے، پہچانی شکلیں تھیں۔ میں نے نیچے جب امام کو دیکھا نا، توب گلے میں ہے، ہاتھ میں رسیاں، میں کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ امام نے کہا ابھی اس باتوں کا وقت نہیں ہے، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ درم ہے؟ کہا یہ جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں ان کو دے دے تاکہ یہ تھوڑا آگے جائیں، لوگوں کی نگاہیں میری ماؤں بہنوں پھوپھیوں پہ نہ پڑے۔ شام 3 دن لگ گئے۔ میں نے مقتل میں پڑھا، یہ کہتے تھے 3 دن لگ گئے۔ میں نے کہا 3 دن کیا ہوا ہوگا؟ 3 دن۔ مقاتل کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، لوگ۔ ابھی یہاں اگر جگہ سے زیادہ لوگ آ جائیں نا اور آپ مجھے جگہ دینا بھی چاہیں تو آپ مجھے جگہ نہیں دے سکتے، رش اتنا ہو کہ مجھے وہاں جانے میں دیر لگ جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کوئی تبل لے کر، کوئی ڈھول لے کر، علی کی بیٹیاں۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب حضرت عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے تو بی بی نے کہا عباس جب میں چھوٹی تھی نا تو بابا میرے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی بابا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا بیٹا ان ہاتھوں میں رسیاں لگیں گی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، مگر عباس اب یقین آ رہا ہے، اب یقین۔ ہاں زاداران محترم، مصیبت بہرحال میں وقت بہت گزر گیا، میں کہیں اور جانا تھا، میں آگے کی مجالس میں۔ امام سجاد کو جب امام باقر نے غسل دیا نا تو امام باقر نے گریہ کیا ہے، چیخ ماری۔
دو معصوم غسل دیتے ہوئے کریا کیا ہے، دو معصوم، ایک امام باقر نے اور ایک امام علی نے، دو امام علی۔ امام باقر نے پوچھا راوی نے، مولا آپ نے چیخ کیوں ماری؟ کہا جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا تو میں نے بابا کے کندھوں پر دیکھا، توق کی وجہ سے گوشت جگہ چھوڑ چکے تھے۔ مدینہ تو یاد ہے نا، مولا نے بچوں کو کہا بیٹا رونا نہیں ہے، مدینہ والوں کو پتہ نہ چل جائے امام غسل دیتے دیتے دیوار پہ سر مار چیخ ماری ہے۔ ام سلمہ نے کہا مولا آپ نے کہا رونا نہیں ہے، کہا فاطمہ نہ جانے کون سے زخم چھپاتی رہی۔ میں کہوں گا مولا امام باقر سے آپ نے بابا کے زخم دیکھے، امام کے آگے میری جرت بھی نہیں میں کچھ کہوں، لیکن آئے امام زین العابدین نے کربلا میں کیا دیکھا، زخم دیکھے تھے نا یہاں۔ 13 محرم کو جب امام کربلا پہنچے، اس نے امامت سے بنی اسد کے قبیلہ مردوں کو دفنا رہا ہے، ایک ایک کو کہا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا، کیوں؟ سر موجود نہیں ہے، سب کو دفنایا، ایک طرف جانے لگے، کہا رک جاؤ یہ میں خود دفناؤں گا۔ مولا کس کا بدن ہے؟ کہا بابا کا بدن ہے، بابا کا بدن ہے، زخم نہیں ہے، بدن ایسی حالت میں ہے کہ بنی اسد سے کہا کوئی بوری ہے؟ بولا کیوں؟ مقتل کے جملے محترم کبھی نہ پڑھتا، مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کو اٹھایا نہیں، سمیٹا، دشت کربلا کی زمین میں رکھا، کہا کتنی خوش قسمت ہے تیرے اندر ایک وجود مطہر آ رہا ہے۔ امام نے کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا، مٹی ڈالی، دیکھا ٹوٹی ہوئی تلواروں نیزوں کو ہٹا رہے ہیں۔ مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ مٹی ڈالی، قبر پر لکھا خبر حسین ابن علی قتلات شانہ، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔